بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فما بدلوا تبدیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین ویا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامع مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، یہ ماہ شوال کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور ہم سب رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم کے یہ بابرکت دن گزار رہے ہیں۔ حضرات محترم، اسی مہینے میں 15 شوال کو سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا اور آپ کے ساتھ 70 کے قریب جانثار شہید ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی عظمت اور شوکت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج بھی غزوہ احد کا وہ مقام یادگار ہے جہاں پر مسلمانان عالم حاضری دیتے ہیں اور ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سگے چچا جان اور آپ کے بہت ہی پیارے اور بہت جری اور بہادر صحابہ میں شامل ہیں، اور اہل بیت اطہار میں آپ کا ایک بلند مقام ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑی محبت فرماتے۔ آج بھی جو اہل باطن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گورنری اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو عطا فرمائی ہے۔ کوئی آدمی بھی وہاں پہ حاضری دے تو اہل مصر کہتے ہیں ہوا باب لرسول اللہ، کہ وہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہے، یعنی جو بات حضور کی بارگاہ میں عرض کرنی ہو وہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو بارگاہ رسالت میں بھی اس کو قبولیت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بہت زیادہ اکرام فرماتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خاطر جس بہادری اور جس دلیری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ میدان احد میں آپ کے ساتھ جو حضرات شہید ہوئے ان میں سے 2 نفوس قدسیہ ایسے ہیں جن کا ذکر زیادہ ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا، یا تاریخ کی کتابوں میں بہت کم ان کے حالات پر روشنی ڈالی گئی۔ ان 2 ہستیوں میں سے ایک کا نام عمر ابن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن جحش وہ ہیں جو حضور کے پھپھی زاد بھائی بھی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، اور سیدہ زینب بنت جحش سلام اللہ علیہا کے سگے بھائی ہیں۔ اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا
کہ غزوہ احد میں جب مزار بنائے جا رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تدفین فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے دستے مبارک کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش کو ایک ہی قبر میں دفن فرمایا، اور یہ دونوں اگٹھے آج بھی آرام فرما ہے۔ تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ان ہستیوں کے بارے میں، ان کی شخصیت اور کردار کے بارے میں چند گزارشات پیش کی جائیں۔ عمر بن جموح دور جاہلیت میں یثرب کے بڑے سردار تھے اور مدینہ کے سخی اور صاحب ثروت شخص تھے، اور دور جاہلیت کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا، اور اس دور کا یہ رواج تھا کہ جو بھی بڑا سردار ہوتا وہ الگ کسی جگہ پہ عبادت کرنے کے بجائے اپنے گھر میں اپنا خاص ایک بت جو ہے وہ رکھتا اور وہیں پہ اس کی پوجا کیا کرتا، اور ہر سردار کا ایک بت مخصوص تھا۔ تو عمر بن جموح نے منات نامی نعوذ باللہ ایک بت جو ہے اسے اپنے گھر میں رکھا اور اس کی پوجا کا بڑا اہتمام کرتے، وہ نفیس لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ تو جب ان کے 3 بیٹے معوذ، معاذ اور خلاد رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی زوجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور عمر بن جموح سے یہ بات چھپی رہی کہ ان کا تو سارا گھر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو چکا ہے، اور حضرت مصعب ابن عمیر مبلغ مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر چکے ہیں، تو وہ تو اپنے اسی بت کی پوجا میں مصروف تھے۔ تو ان کی زوجہ نے ان کی توجہ دلائی کہ وہ جو نئے نبی کی بات مدینہ میں چل رہی ہے، یثرب میں ہو رہی ہے، اس کے پیغام پہ توجہ دیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنے بیٹوں کو بھی ادھر نہ جانے دینا، خود بھی اس مصعب ابن عمیر کی باتوں پہ کوئی کان نہ دھرنا، کیونکہ یہ وہ جو ہے وہ ایک عجیب و غریب نظریہ ہے جو آ رہا ہے، اور اس کو مسترد کرتے رہے۔ لیکن ان کے ایک بیٹے حضرت خلاد نے ایک دن انہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت سنائی کہ آج میں نے حضرت مصعب ابن عمیر سے یہ سورت سیکھی ہے، اور وہ اس طریقے سے پڑھ رہے تھے۔ تو جب سورہ فاتحہ سنی انہیں بڑا کلام پسند آیا اور کہا کیا مسلمانوں کے نبی پہ نازل ہونے والا سارا کلام ہی اسی طرح ہے؟ کیا ساری آیات اسی طرح ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اسی طرح قرآن حکیم کی آیات پڑھ پڑھ کے ہمیں مصعب ابن عمیر سناتے ہیں، لیکن بدستور انہوں نے کہا میں اپنے اس بت سے پہلے مشورہ کروں گا، میں کوئی کام اس کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، اسے اپنا الہ مانتا ہوں۔ اور وہاں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک خاتون کو اس بت کے پچھلی جانب بٹھایا جاتا، اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا، اور یہ ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا کہ وہ لوگ کہتے کہ جب ہم کوئی مشورہ بت سے کرتے ہیں تو وہ بت اس عورت کو الہام کرتا ہے، اور جو یہ عورت بولتی ہے وہی ہمارے لیے اس بت کا مشورہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے مشورہ کرنے کے لیے 3 دفعہ اس سے کہا کہ کیا مجھے نیا دین اختیار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ عورت بالکل خاموش رہی اور وہ کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت معاذ ابن جبل ان کے 3 بیٹوں کے ساتھ مل کے انہوں نے یثرب کے کفار کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے ایک پوری تنظیم بنائی۔ وہ تنظیم کیا کرتی کہ بتوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کے دور پھینکتی، انہیں پاش پاش کرتے تاکہ لوگوں کا ذہن بیدار ہو اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکائیں، وہ ان بتوں کی پوجا نہ کریں۔ تو انہوں نے معاذ ابن جبل نے عمر بن جموح کے بیٹوں کے ساتھ مل کے رات کی تاریکی میں ان کا وہ بت اٹھا کے ایک غلاظت والے ڈھیر اور کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وہ صبح اٹھا، اپنے اس بت کو سلام کرنے کے لیے جب پہنچا تو دیکھا موجود نہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہر طرف دیوانہ وار جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں غلاظت کے ڈھیر پہ گندگی میں لت پت وہ پڑا ہوا تھا، تو اسے اٹھایا، بہت غصے کا اظہار کیا، اسے صاف کر کے پھر اپنی جگہ پہ رکھا، دوسری دفعہ پھر اٹھا کے انہوں نے وہیں پھینک دیا، تیسری دفعہ اس بت کو رات کے وقت ایک تلوار اس کے گلے میں حمائل کر دی کہ اگر کوئی تیرے پاس آئے تو تم اپنا دفاع کر لینا۔ اور اس طریقے سے جب اگلی صبح پہنچے پھر وہ وہاں موجود نہیں تھا، تو باہر نکل کے دیکھا کہ ایک مردار کتا ہے اور اس کے گلے کے ساتھ ان کے اس بت کو باندھ کے گلی میں پھینکا گیا ہے۔ تو پھر ان کا دماغ بیدار ہوا اور انہوں نے ایک شعر لکھا، جس شعر کے اندر انہوں نے کہا
واللہ لو کنت الہا لم یکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، کہ اگر اللہ کی عزت کی قسم اگر واقعی تو معبود ہوتا تو اس بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی ہتک اور توہین کو برداشت نہ کر سکتا۔ میرے ہی دماغ پہ پردہ تھا کہ میں کفر اور شرک کے گڑھوں میں گرا رہا، اور میرے بیٹوں نے اور ان دوستوں نے مجھے نکالا ہے۔ اور پھر وہ حضرت مصعب ابن عمیر کے پاس پہنچے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اسلام کی طرف آ گئے۔ تو اس طرح بھی لوگ جو ہیں انہیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن نے انہیں ظلمتوں سے نکال کے روشنی عطا فرمائی، تاریکیوں سے نکال کے نور عطا فرمایا۔ اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسلام کی مناصرت اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی زندگی بسر کی۔ جب حضور ہجرت کر کے تشریف لائے تو ہر وقت اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، لیکن اس وقت پریکٹیکل آگے نہ بڑھ سکے کیونکہ یہ لنگڑا کے چلتے تھے اور ان کا ایک پاؤں درست نہیں تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے ان مجاہدین میں آگے حصہ لینے کی اجازت نہ فرمائی، فرمایا تم یہاں پیچھے موجود رہو، ان مسلمانوں کی مدد کرتے رہو۔ لیکن جب غزوہ احد کا موقع آیا اور اسلام اور کفر کی یہ دوسری جنگ ہوئی اور ان کے تینوں بیٹے چھوٹے چھوٹے، اور ان میں سے ایک وہ بیٹا ہے جس نے ابو جہل کو جو ہے وہ واصل جہنم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جب وہ اپنے سینے کے اوپر تلواریں سجا کے احد کے میدان کے لیے نکل رہے تھے تو یہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہنے لگے یا رسول اللہ بدر بھی گزر گیا اور اس وقت بھی میں داد شجاعت نہ دے سکا، اب احد کا میدان ہے، پھر کفر اور اسلام کی یہ جنگ سجنے والی ہے، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں انی لارجو ان اطأ بعرجتی ہذہ الجنہ، کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے قدموں سے لنگڑاتا ہوا جنت کے اندر آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور یہ میری لنگڑاہٹ جنت میں داخل ہونے کے درمیان کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں حائل نہ ہو جائے، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی اور وہ مجاہدین کی صف میں شامل ہوئے اور اپنی زوجہ کو الوداع کرتے ہوئے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی الشہادۃ ولا تردنی الی اہلی خائبا، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرمانا اور مجھے خائب و خاسر واپس اپنے گھر کے اندر نہ لانا، کہ مجھے شہادت جو ہے اس کا تاج میرے سر پہ سجایا جائے۔ اور پھر یہ جنگ کے اندر شامل ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت خلاد کے ساتھ اگلی صفوں کے اندر لڑتے ہوئے کئی کفار کو واصل جہنم کیا، اور پھر ان کو چوٹ لگی، پھر یہ زخمی ہوئے، پھر احد کے میدان میں شہید ہونے والے لوگوں میں اپنے بیٹے حضرت خلاد کے ساتھ زخمی حالت میں پائے گئے کہ ان کا خون بہ رہا تھا اور ان کے جسم سے خون کا فوارہ جاری تھا اور یہ شہید ہو چکے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس وقت آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی جو آج بھی سنن ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا، مل کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ما من مسلم یکلم فی سبیل اللہ، کوئی بھی مسلمان جس کو اللہ کی راہ میں کوئی زخم لگتا ہے اور اس کا خون بہتا ہے، جاء یوم القیامت، وہ قیامت کے دن آئے گا، یسیل و دمن، اس کا خون بہ رہا ہوگا، اللون کا لون الزعفران والریح کا ریح المسک، فرمایا اس کے خون کا رنگ زعفران کی مانند ہوگا اور اس کے خون کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی، اور اس شان سے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ اس کا خون اس دن بھی اللہ رب العزت کی عظمت کی گواہی دے رہا ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی۔ تو حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ حضرت عمرو بن جموح بھی ہیں جو شہداء احد میں ایک عظیم اور بلند مقام رکھتے ہیں کہ خود بھی، زوجہ بھی، ان کے بیٹے بھی، سارا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گیا اور اسلام کی عظمت کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
دوسرے جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جن کے بارے میں ہم نے گزارش کی کہ وہ حضور کے پھپھی زاد بھائی بھی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں، السابقون الاولون کے اندر یہ شامل ہیں کہ ابھی حضور نے دار ارقم میں جو دعوت اسلام کا سلسلہ وہ شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اور ان کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی طرح انہوں نے بھی دونوں ہجرتیں فرمائی۔ یہ ہجرت حبشہ میں بھی آگے تھے، پھر ہجرت مدینہ میں سبقت لے جانے والوں میں تھے، یہ تھے کہ سب سے پہلی ہجرت حضرت ابو سلمہ نے فرمائی، دوسری ہجرت حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ اور جب یہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ان صرف اکیلے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی، بلکہ اپنے جو ہے وہ جتنے کزن تھے، جتنے ان کے رشتہ دار تھے، بیوی بچے تھے، سب کو ساتھ لے گئے اور با جماعت ہجرت فرمائی، اپنے گھر پیچھے چھوڑ گئے۔ تو کفار جب ان کے گھروں کے پاس سے گزرتے اور دیکھتے کہ دروازے کو کواڑ کھلے ہوئے ہیں اور ہوا آتی ہے اور خالی گھروں میں سے ہوا کی آواز کے علاوہ اور کسی بولنے والے کی آواز نہیں ہے، تو ابو جہل نے ان کے گھر پہ قبضہ کر لیا اور اس گھر کو اپنے استعمال میں لے آیا، وہاں سے سامان اٹھا کے استعمال کرنے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن جحش نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن اسلام ابو جہل نے میرے گھر کو اپنے لیے جائز کر لیا ہے اور وہ میرے گھر کے اوپر قبضہ کر چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترضى یا عبداللہ ان یعطیک اللہ دارا فی الجنت، فرمایا اے عبداللہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ابو جہل تو اس گھر کے اندر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں عظیم الشان محل عطا فرمائے، وہاں پہ تجھے گھر عطا فرمائے؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ فرمایا فذالک لک، میں محمد تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں عظیم الشان گھر عطا فرمائے گا۔ پھر ان کو یہ شان بھی عطا ہوئی کہ جب اسلام کے اندر جہاد کا حکم ہو گیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت ملی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سریہ روانہ کیا، جو خفیہ مشن روانہ کیا، سب سے پہلا امیر حضرت عبداللہ بن جحش کو مقرر فرمایا، اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا ان کو عطا کیا اور فرمایا جاؤ اللہ کی راہ میں نکلو۔ ایک خط لکھ کے دیا، فرمایا یہ خط 2 دن کے بعد کھولنا، پھر جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ 8 لوگوں کے ساتھ نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ پہ پہنچے، 2 دن مکمل ہوئے، حضور کا خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا جب تم میرا خط کھولو تو جس جگہ پہ تم موجود ہو وہاں کھجوروں کی وادی کے اندر رک جانا، کسی سے لڑائی نہ کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا، بس دشمنان اسلام کی حرکت پہ نظر رکھنا اور ان کی خبر میرے تک پہنچا دینا۔ یہ سرکار دو عالم نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ اور پھر سیرت کی کتابوں میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل کے ساتھ ضیاء النبی شریف کی 3 جلد کے اندر لکھا کہ حضرت عبداللہ بن جحش جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہ خط تو کھول لیا اور اس کے مطابق اپنا مورچہ بنا کے بھی بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے 4 کفار کو دیکھا جو مال غنیمت لے کے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، ابھی مکہ کی سرحدوں میں داخل نہیں ہوئے کیونکہ مکہ حرم ہے اور حرم سے باہر جنگ ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ دیکھا کہ حرمت والے مہینے ختم ہونے میں ابھی 1 دن باقی رہتا ہے، اور حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یہ قبل از اسلام بھی ان کا اصول نہ تھا، وہ حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو ان کا آپس میں یہ ڈسپیوٹ ہو گیا کہ کیا ہم ان 4 کے اوپر حملہ کریں یا نہ کریں، ان سے یہ مال غنیمت لیں یا نہ لیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ان کے دوستوں نے کہا کہ اگر ہم ان کو جانے دیں اور یہ مکہ کی حدود میں داخل ہو گئے تو پھر ہم ان پہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسروں نے کہا ابھی حرمت والا 1 دن باقی ہے، ہمیں تلوار نہیں اٹھانی چاہیے، لیکن بالآخر جوش میں آئے، آگے بڑھے، ان 4 کو پکڑا، ان میں سے ایک جو ہے اسے قتل کیا، 2 کو قیدی بنایا، مال غنیمت کو اپنے پاس رکھا
اور ان کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے کے مدینہ پہنچ گئے۔ جب حضور نے سارا واقعہ سنا تو پہلے تو آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ پوچھوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کہ میرے بارے میں اب عرب کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے حرمت کے مہینوں کا خیال نہیں رکھا اور ہمارے بارے میں غلط شہرت جو ہے مکہ والوں کو موقع مل جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش پریشان ہو گئے اور آپ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا انتظار شروع کر دیا۔ تو یہ وہ حضرت عبداللہ بن جحش ہیں کہ قرآن پاک کی 2 آیتیں ان کے حق میں نازل ہوئیں اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا ہاں حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، لیکن اہل ایمان کو مکہ سے نکال دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کفار نے بڑا گناہ کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے حضور کے غلاموں نے جو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، ان کے اوپر ان کو گرفت نہیں فرماتا، ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے حضرت عبداللہ بن جحش کو بلایا، بلا کے سینے سے لگایا، فرمایا اللہ نے تجھے 4 شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اسلام کے اندر پہلا جھنڈا پکڑنے والا بھی تو ہے، پہلا مال غنیمت لے کے آنے والا بھی تو ہے، پہلے قیدی کرنے والا بھی تو ہے، اور اسلام کے حق میں اور اسلام کی راہ میں پہلے کافر کو جہنم واصل کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ نے تجھے 4 شانیں عطا فرمائی ہیں اور اس مال غنیمت میں سے آپ نے انہیں حصہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ تے محترم کتنا جذبہ جہاد تھا، کتنا شوق خدمت اسلام تھا، کتنا اپنے پاک نبی سے ان کو پیار تھا کہ حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، سرکار کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، غزوہ بدر میں شامل ہونے والے بدری صحابہ میں سے بھی ہیں۔ لیکن حضور ضیاء الامت نے جب ضیاء النبی میں ان کا یہ واقعہ لکھا تو پڑھ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ غزوہ احد سے 1 دن پہلے اپنے لنگوٹیے یار حضرت سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کل جنگ ہونی ہے، آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں کیا شان عطا فرمائے۔ تو حضرت سعد نے کہا پہلے میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں، پھر آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں۔ تو حضرت سعد نے یہ دعا مانگی یا اللہ کل جب جنگ ہو تو بڑے بڑے کفار اور مشرک میرے سامنے آئیں اور میں بڑی بہادری سے ان سے لڑوں، ان کو زخم لگاؤں، ان کو واصل جہنم کروں، پھر میں غازی بن کے واپس آؤں، مال غنیمت میں سے بھی مجھے حصہ ملے اور میں غازی بن کے واپس لوٹوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش آمین کہتے رہے، اور جب اس حضور کے عاشق اور خادم کی باری آئی تو ایک نویکلی دعا مانگی، ایک خوبصورت دعا مانگی، انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کیسی دعا مانگتے ہیں۔ انہوں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ مجھے فتح ہو، یا اللہ میں کفار اور مشرکین کو واصل جہنم کروں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہا کل جب جنگ ہو تو میں کفار سے لڑوں، داد شجاعت دوں، اسلام کے جھنڈے کو بلند کروں، کفار و مشرکین کے پشتوں کے پشتے الٹا کے رکھ دوں اور ان کی گردنوں کو قلم کروں۔ لیکن پھر وہ وقت آئے کہ کوئی بڑا کافر، کوئی بڑا صحت مند، کوئی بڑا بہادر کافر میرے اوپر مسلط ہو اور میں اس سے لڑوں، وہ میرے اوپر غالب آ جائے، پھر وہ مجھے زخم لگائے، پھر میرے ہاتھ اور بازو کاٹے، پھر جب میرا خون تیری راہ میں بہہ جائے، پھر میری لاش کا مسئلہ کرے، میرے کان کو کاٹے، میرے ناک کو کاٹے، میرے جسم کے خون کو بہائے، کوئی میرے جسم کا حصہ ایسا نہ رہے جس میں تیری راہ میں زخم نہ لگا ہو، تاکہ کل جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو نہ میرا ناک ہو نہ میرا کان ہو، اور اے میرے رب تو مجھ سے پوچھے فیما جدیا انفو کا و اذنوں کا، اے عبداللہ یہ تیرا کان کہاں گیا، تیرا ناک کہاں گیا، تو میں کہوں فی سبیلے کا یا ربی، اے میرے رب تیری راہ میں نے یہ قربانی دی ہے، اے میرے رب تیرے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے
میں نے یہ زخم کھائے ہیں اور میرا رب میرے اوپر نوازشات کی بارش کر دے۔ حضرت سعد یہ انوکھی دعا سن کے آمین کہتے رہے۔ پھر اگلا دن آیا، پھر جنگ ہوئی۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب شام ہو گئی اور میں حضرت عبداللہ بن جہش کے لاشے کے پاس سے گزرا تو میں نے وہی منظر دیکھا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول عطا فرمایا اور ان کے کان اور ان کے ناک کو کاٹ کے ظالموں نے درخت سے لٹکایا اور ان کے جسم کا مسئلہ کیا اور ان کے جسم کے اوپر زخم لگائے۔ تو سرکار دو عالم رو رہے تھے اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی اور آپ خود شہداء کو قبروں میں اتار رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میرے اس پھپھی زاد بھائی عبداللہ بن جہش کو اور میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو ایک ہی قبر میں اتارو، ان کے اوپر میں خود مٹی ڈالوں گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاؤں سے نوازا۔ حضرات محترم، اسلام کی تاریخ ان شہداء کے خون سے رنگین ہے اور ان شہداء کا پاکیزہ خون اسلام کی بنیادوں میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو کبھی سرنگوں ہونے نہیں دے گا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو ہمیشہ عظمت عطا فرمائے گا۔ یہ قربانیاں بھی ہمیں مضبوط کرتی ہیں، یہ قربانیاں ہمیں بزدل نہیں بناتی بلکہ ہمارے اندر مزید حوصلہ عطا فرماتی ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، ان شہداء اسلام کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اسلام کے عظیم شہداء کے ساتھ محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔